أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پر فخر عظیم عطا فرمایا، الحمدللہ علی احسان عظیمی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بے انتہا فضل و کرم فرمایا ہے، اور اسی فضل اور کرم اور مہربانی کا ایک ذریعہ ماہ رمضان کو بنایا۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، ہو سکتا ہے کہ آج شعبان کا آخری دن ہو اور آج کی رات سے تراویح کا آغاز ہو جائے، یا اندازے کے مطابق کل کی رات پہلی تراویح کا آغاز ہوگا۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ جب ماہ رمضان آتا تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، انتہائی عبادتوں میں اس رمضان کو گزارتے، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے، اور کثرت کے ساتھ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں صدقہ خرچہ کیا کرتے تھے، صدقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دیا کرتے تھے۔ یہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر رمضان معمول تھا۔ رمضان کے آنے سے پہلے تمام تیاریاں مکمل کر لیتے، جیسے ہی رمضان آ جاتا تو سارا رمضان اپنا عبادتوں میں صرف کرتے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رہتے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے، استغفار کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے۔ یہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ ابھی میں نے خطبے میں جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اللہ سے ڈرتے رہو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر انسان کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے اپنے آنے والے کل کے لیے کیا سامان کو تیار کر رکھا ہے۔ اب تک جو وقت تھا گزر چکا، لیکن آنے والے ماحول کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے، یہ ہر انسان کو دیکھنا چاہیے، یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں دونوں مفہوم لیے جا سکتے ہیں کہ ہم آنے والی زندگی کے لیے کیا تیار کر رکھ رہے ہیں، اور اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ آنے والی زندگی سے مراد آپ کی اخروی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، حشر کی زندگی ہے، موت کے بعد والی زندگی ہے، کہ انسان کیا کر رہا ہے اور آنے والی زندگی کے لیے اس نے کیا تیاری کر کے رکھی ہے۔ تو ہر انسان کو جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ میں آج کیا کر رہا ہوں اور کل مجھے مرنا ہے۔ یقیناً موت حق ہے، موت سے کوئی بچنے والا نہیں ہے، موت سے کس کی رشتہ داری ہے، آج میری تو کل تمہاری باری ہے، موت سے کوئی بچنے والا نہیں ہے، موت یقیناً آنے والی ہے۔ موت کے بعد والی زندگی کے لیے انسان نے کیا تیاری کر رکھی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے پیغام دے رہا ہے۔ تو ہمیشہ اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے، وہی ہر انسان کا مطمع نظر ہونا چاہیے۔ ہر انسان کی نگاہ آنے والی چیزوں کے ذریعے اخروی زندگی پر ہونی چاہیے کہ میں آنے والی زندگی کے لیے کیا کر رہا ہوں اور کیا بہتر کر سکتا ہوں، اور کس عمل کے ذریعے میری نجات ممکن ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کو سوچتے رہنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ تو ہماری آنے والی زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آنے والا مہینہ، جس کو شہر مبارک مہینہ، برکت والا مہینہ، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے جس کو کہا کہ یہ آنے والا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عطا فرماتا ہے تاکہ بندہ اس کو دیکھے، اپنی گزری ہوئی زندگی کو دیکھے اور اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی آنے والی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ایک موقع اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور اس موقع پر اتنا کرم کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا جان سے زیادہ دشمن ہے شیطان، اس کو بند کر دیتا ہے۔
جو ہمارا سب سے زیادہ دشمن ہے وہ ہمارا شیطان ہی ہے، جو ہمیں ہر قدم قدم پر بہکاتا ہے۔ وہ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیڑیوں میں جکڑ دیتا ہے جیسے ہی ماہ رمضان کی آمد ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ پیغام دے رہا ہے کہ اب تمہاری زندگی تمہارے ہاتھوں میں ہے، تم اس کو کس طرح راہ راست پر لا سکتے ہو، لانے کی کوشش کرو، کیونکہ جو بھٹکانے والا بہکانے والا شیطان تھا وہ جکڑ دیا گیا ہے۔ اب تم اللہ کی راہ میں آؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور مزید ہوتا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا اس کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی فرض نفل کام کرتا ہے تو اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرمایا جاتا ہے، اور جب بندہ فرض کام کرتا ہے تو اس کو 70 گنا تک بڑھا کر اجر دیا جاتا ہے۔ یہ تو معمولی بات ہے، اور اخلاص کے ساتھ بندہ عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور زیادہ انعامات سے نوازتا ہے، اور زیادہ اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہا ہے اور اس پر کرم کر رہا ہے، رمضان دے رہا ہے، پھر شیطان کو قید کر رہا ہے، نیکیوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ یہ پیغام اللہ دے رہا ہے کہ تم اپنی زندگی کو پیچھے والی چھوڑو، اب آنے والی زندگی میں کل کی زندگی کی تیاری کرو، قبر کی زندگی کی تیاری کرو، آخرت کی زندگی کی تیاری کرو، جس مقصد سے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے اس مقصد کی تیاری کرو، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تم آگے آؤ۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن کو اور انسانوں کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہمارا مقصود ہونا چاہیے، اس کی تیاری ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس رمضان سے کرنی چاہیے۔ اب تک کی جو زندگی گزر گئی اس پر اللہ سے معافی مانگے، توبہ و استغفار کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ بندہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، گناہوں پر اپنے شرمندہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے بنا دیتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اپنی زندگی کو پیچھے والی چھوڑے، آنے والی زندگی کی تیاری کرنے کے لیے اس موقع کو غنیمت جانے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کرام کو جمع فرماتے اور خطبہ ارشاد فرماتے، اور اس میں آنے والے مہینے کی جو عظمتیں ہیں، اس کی رفعتیں ہیں، اس کے اندر والی برکتیں ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اس مہینے میں ہونے والے ہیں، اس کے بارے میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اور یہاں تک فرماتے کہ اس مہینے میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے اور سرکس جنات کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو شب قدر کی رات ہے، جو اس میں بھلائی سے محروم رہ گیا حقیقت میں وہ محروم رہ گیا، یعنی جو شب قدر کو غفلت میں گزار دیا اس کی زندگی ہمیشہ والی غفلت کی زندگی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں ان مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ شب قدر جس کو قرآن پاک نے کہا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات کی عظمت کو تم کیا جانو، کیا سمجھتے ہو، یہ ایک رات کیا ہے؟ یہ ایک رات ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینے بھی نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو کہا۔ تو اس رات کو غنیمت جاننا چاہیے، اس رات کی بھی اہمیت ہمارے دل میں ہونی چاہیے اور اس کی تیاری کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اس کے بعد حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات ایک ندا دینے والا ندا رمضان کی راتوں میں اور رمضان کی پہلی رات میں بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نظر رحمت بندوں کی طرف فرماتا ہے۔ تو ہمیں پہلے ہی دن سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کی جستجو کرنی چاہیے، اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اور ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ اے نیکیوں کو چاہنے والے نیکیوں کو کر گزر، اے برائیوں کے چاہنے والے برائیوں سے باز آ جا۔ جب بندہ ان اعمال کو کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ جو بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے اس رمضان کے مہینے میں، اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کا مزدہ عطا فرما دیتا ہے، جہنم سے اس کو آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ، رمضان کا پہلا عشرہ رحمتوں کا ہے، دوسرا مغفرتوں کا ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رحمتوں کو بھی ہم لوٹیں، اللہ سے اپنی مغفرت بھی چاہے، اور
اپنے آپ کو دوزخ سے آزاد کرنے والوں میں اپنا نام شمار کر لے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی ہر روز افطار کے وقت میں 10 لاکھ سے زیادہ یا 10,000 سے زیادہ لوگوں کو روزانہ اللہ تبارک و تعالی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ تو روزانہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے، تو ہر افطار ہمیں چاہیے کہ کوشش کرے کہ ان بندوں میں ہمارا نام شامل ہو، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اس وقت کو عبادتوں میں صرف کرے، بیکاری کے کاموں میں اپنے اوقات کو صرف نہ کرے، بلکہ اللہ کی عبادت میں ہم اپنے آپ کو مشغول رکھے۔ ایک اور روایت میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آنے والا آ رہا ہے، تم کیا جانو کہ وہ کون ہے؟ صحابہ کرام کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ ایک آنے والا آ رہا ہے، ایک آنے والا آ رہا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ کیا کوئی دشمن آ رہا ہے؟ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کیا کوئی اللہ کی طرف سے وحی آنے والی ہے؟ حبیب پاک نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر حضرت عمر نے پوچھا، یا رسول اللہ پھر کون آ رہا ہے؟ حبیب پاک فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی آمد ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی پہلی رات میں اس قبلے کے ماننے والے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات اللہ کی بارگاہ میں ہم پہنچ جائیں۔ جیسے ہی چاند دکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس قبلے کے ماننے والوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو چاند دکھتے ہی ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ تراویح کو ہم جو اس کے قوانین ہے اس کے ساتھ ساتھ ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور تراویح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابتدائی 10 دن پڑھ لیے یا ابتدائی 3 دن 5 دن میں 5 10 پارے کر کے پڑھ لیا، اس کے بعد ہم آزاد ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کا ایک سننا یہ بھی سنت ہے، اور سارا رمضان تراویح پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ ایک سنت پہ عمل کریں گے دوسرا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ 10 پارے کر کے 3 دن میں نہ پڑھے، بلکہ 1.25 پارہ 1 پارہ کر کے پورا رمضان تراویح پڑھے، کیونکہ رمضان میں تراویح کی بہت اہمیت ہے۔ رات کی عبادت کی اہمیت حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ اس کے بعد حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ، بلیغ خطبہ، جس میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتوں کو اس کے اندر ارشاد فرمایا۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے رمضان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے متعلق علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ 29 شعبان کا دن تھا، آج بھی 29 شعبان کا دن ہے، اور بعض نے فرمایا کہ وہ جمعہ کا دن تھا، آج بھی جمعہ کا دن ہے، اور بعض نے لکھا کہ 29 شعبان ہی کو جمعہ تھا، آج بھی 29 شعبان ہی کو جمعہ ہے۔ تو اسی سنت پر ہم عمل کرتے ہوئے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سماعت کریں گے، جس میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، وہ برکت والا مہینہ ہے، وہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک عظیم رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا اور رات میں قیام کرنے کو نفل قرار دیا، اور اس مہینے میں جس شخص نے نفل عمل کیا وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، اور جس نے اس میں ایک فرض ادا کیا وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے دوسرے مہینے میں 70 فرائض کو ادا کیا۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ آنے والا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر سے مراد آپ دیکھیں کہ ہم سحر کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارے فریج میں ٹھنڈا پانی بھی ہوتا ہے، گھر میں مختلف قسم کے اشیاء کھانے کے لیے موجود ہوتے ہیں، کسی کے گھر میں فروٹ ہوتا ہے، الگ الگ قسم کی اشیاء ہوتی ہے، لیکن انسان برداشت کرتا ہے اور اپنا جو وقت ہوتا ہے اللہ کی عبادتوں میں گزارتا ہے جب تک کا افطار کا وقت نہیں ہو جاتا۔ یہ صبر کرتے ہوئے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ تم اپنے غریبوں کی فکر کیا کرو، غریبوں کا حق نہ مارو۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ جس کے پاس کھانا ہے وہ ان کو یاد کرے کہ جو بھوک سے تڑپ رہے ہیں، جن کے پاس 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، وہ کس طرح اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ یہ روزہ رہنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہم پر ایسی مشقتوں کو نہ رکھتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا یہ اصول ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہر ایک کو مالدار کر دیتا، ہر ایک کے پاس اتنی دولت ہوتی کہ وہ خوشحالی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو غربا ہے ان کا مال، ان کا حق
امراء کے پاس، امیروں کے پاس رکھا گیا ہے، تاکہ وہ اپنے مال سے صدقہ اور خیرات نکالے، زکوٰۃ نکالے اور غریبوں کا حق غریبوں تک پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ان غریبوں کو امیروں کو غریب بنا سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو منشا ہے، جو ارادہ ہے، وہ اس کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریبوں کا حق امیروں کے پاس رکھا ہے، تو یہ امیروں کو احساس ہو، اسی لیے روزے کو رکھا گیا ہے، تاکہ وہ بھوک کو برداشت کرے اور احساس کرے کہ کسی کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے تو وہ کس ماحول سے گزرتا ہے، اس پر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ تم صبر کرو، کیونکہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ آگے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور آگے فرماتے ہیں وشہر المواسات، اور یہ غم خاری کا مہینہ ہے، یہ لوگوں سے محبت کرنے کا، ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کا مہینہ ہے، یہ غم خاری کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ غریب جو سال بھر جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا، وہ بھی رمضان میں پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے۔ وہ ایسے پھل جس کو وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ خرید سکے، وہ پھل بھی اس کی غذا میں آتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ آگے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں جس نے ایک روزے دار کو افطار کروایا، وہ اس کے گناہوں کی بخشش اور دوزخ سے اس کی گردن کی آزادی کا سبب ہے۔ یعنی روزے داروں کا روزہ افطار کروانا، اللہ تبارک و تعالیٰ افطار کروانے والے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اور اس کے لیے روزے دار کے ثواب کے برابر اجر و ثواب ہے، روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر۔ یعنی جو بندہ روزہ رہتا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جو افطار کرواتا ہے، پورا ثواب دونوں میں ڈیوائیڈ نہیں ہوتا بلکہ دونوں کو ملا کرتا ہے۔ روزہ رہنے والے کو روزہ رہنے کا ثواب اور افطار کرنے والے کو افطار کروانے کا اور روزہ سارا دن روزہ رہنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مزدور ہے جو صبح سے لے کر ظہر تک مزدوری کرتا ہے تو اس کو ایک قیرات اس مزدوری کا اجر دیا جاتا ہے، اور دوسرا مزدور ہے جو ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے تو اس کو بھی ایک قیرات اس کا مزدوری کا اجر دیا جاتا ہے، اور ایک مزدور ایسا ہے جو عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے اور اس کو اس کی اجرت میں 2 قیرات دیے جاتے ہیں۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور فرما کر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مثال، پہلی مثال یہودیوں کی ہے، دوسری مثال عیسائیوں کی ہے، اور تیسری مثال میری امت کی ہے۔ یعنی یہ عمل کم کریں گے ان کے لیے ثواب زیادہ ہوگا۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ ہمارے لیے اجر کیوں کم ہے؟ تو حبیب پاک نے فرمایا کہ تمہارے اجر میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے اجر میں اللہ نے اضافہ رکھا ہے۔ یہ حبیب پاک کا صدقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے حبیب پاک کی امت پر کہ حبیب پاک کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک کی امت میں کم عمل کرنے والے کو بھی زیادہ ثواب عنایت فرمایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ جس طرح ہم اس کو سمجھنا چاہے تو اگر آج کی ایک مزدور کی اجرت 1000 روپے ہے تو آپ اس کو صبح سے ایک مزدور کو لائے اور کام کروائے، اور دوسرے مزدور کو دوپہر میں لائے کام کروائے، تیسرے مزدور کو عصر میں لائے اور کام کروائے، جب تینوں کے جانے کا وقت ہو تو تینوں کو آپ 1000 روپے دے یا آخری والے کو 2000 دے، تو اصل مزدوری جو ہے 1000 روپے ہی ہے۔ جس نے صبح سے لے کر شام تک مزدوری کی اس کو تو اس کا اجرت 1000 روپے برابر ملی ہے، دوسرے کو کم وقت میں تھوڑا زیادہ پیسہ ملا ہے 1000 روپے، اور تیسرے کو تو وقت بہت کم تھا لیکن اس کو دگنی اجرت دی گئی۔ پہلے والے کے ساتھ ظلم نہیں ہوا، پہلے والے کو اس کی برابر اجرت ملی، لیکن جو آخری میں آیا تھا اس پر مالک کا کرم زیادہ ہوا، اس نے اپنی طرف سے اس کو زیادہ عنایت فرمایا ہے۔ پہلے والے کے ساتھ ناانصافی نہیں، یہ حبیب پاک نے فرمایا کہ یہ تمہارے ثواب میں کمی نہیں بلکہ ہماری امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضل رکھا ہے کہ میری امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر کو زیادہ کر دیا ہے۔ تو جو بندہ روزے دار کو افطار کرواتا ہے تو افطار کروانے کا ثواب اور اس روزے دار کا بھی پورا ثواب جتنا اس نے روزہ رہا وہ اس روزے دار کو بھی ملتا ہے اور افطار کروانے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کے بعد صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ نہیں پاتا جس کے ذریعے وہ روزے دار کو افطار کروائے، یعنی ہم میں سے کوئی اتنا مالدار نہیں ہے ہر کوئی کہ روزے داروں کو روزہ کھلا سکے۔
حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ثواب اس شخص کو بھی دیتا ہے جس نے کسی روزے دار کو دودھ کے گھونٹ یا ایک کھجور کے پانی یا ایک کھجور یا پانی کے گھونٹ پر افطار کروایا ہو۔ روزہ افطار کروانے کے لیے طرح طرح کے میوے ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کی خلوص نیت ہونی چاہیے، اور اس کے ذریعے آپ کسی مومن کو ایک گھونٹ پانی کا بھی پلا دیتے ہیں، اس کے ذریعے افطار کروا دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پورا ثواب اس کا عطا فرماتا ہے۔ آگے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور جو شخص کسی روزے دار کو شکم سیر کرتا ہے، اب اس کے بعد جس کے پاس زیادہ مال ہے وہ زیادہ کھلاتا ہے، پیٹ بھر کے کھلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میرے حوض یعنی حوض کوثر سے ایسا جام پلائے گا کہ وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا اور اسی حالت میں جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حوض کوثر کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ جس بندے کو ایک گھونٹ مل جائے پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اگر حوض کوثر کا پانی پینا چاہتے ہیں تو روزے داروں کو آپ افطار کروائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو اس حوض کا پانی نصیب فرمائے گا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت کا ہے، درمیانی حصہ مغفرت کا ہے اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی کا ہے، اور جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام سے بوجھ کو کم کرے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اس کو دوزخ سے آزاد فرما دے گا۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے ماتحتوں پر بوجھ اور زیادہ ڈال دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگر وہ روزے دار ہے تو اس کا کام ہلکا کیا جائے، اس پر نرمی برتی جائے، اس کے کام میں کمی کی جائے، نہ کہ اس پر اور کام کو بڑھایا جائے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی روزے سے ہے، وہ بھی اسی حالت سے گزر رہا ہے جس طرح آپ گزر رہے۔ تو اپنے ماتحتوں پر بوجھ کم کرنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے، اس کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ اس کے بعد حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہے جس کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، اور 2 ایسی ہے جس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ 2 چیزیں ایسی ہے جن سے رب راضی ہوتا ہے، اور 2 چیزیں ایسی ہے جس کے بغیر تمہارا گزارا ممکن نہیں۔ وہ پہلی 2 چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز ہے کہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد کرتے رہو رمضان کے مہینے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہو۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہے جس کے ذریعے تم اپنے رب کو منا سکتے ہو، اس کی رضا حاصل کر سکتے ہو، اور وہ 2 چیزیں جس کے ذریعے کوئی چارہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ تم اللہ سے اس کی جنت کو طلب کرو اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو۔ یہ 2 چیزیں کرتے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرماتا چلا جائے گا۔ تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا استقبال کس طرح کرنا چاہیے اور رمضان میں ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، اور میں نے ابتدا میں کہا کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول ہوتا تھا۔ جیسے ہی رمضان آتا آپ کمر بستہ ہو جاتے اور ہمیشہ عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصروف رہتے اور صدقہ و خیرات کرتے۔ اسی طرح اپنے شب و روز کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزارا کرتے، اور صحابہ کرام کا معمول آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ جب مہینہ رمضان کا آنے والا ہوتا صحابہ کرام شعبان ہی کے مہینے میں تمام کاموں کو مکمل کر لیتے۔ کسی کا کوئی کام باقی رہ گیا اس کو مکمل کر دیتے، کسی کو کوئی مال دینا ہے دے دیتے، کسی کے پاس سے کچھ لینا ہے لے لیتے، تمام کام یہ تکمیل کر لیتے۔ اور جو قضاء ہوتے تھے اس وقت کے قاضی، چیف جسٹس جس کو کہا جاتا ہے، ان کے پاس مقدمے ہوتے تو وہ تمام مقدموں کی سنوائی کر لیتے، جس کو سزا دینا ہوتا سزا دے دیتے، اور جس کو معاف کرنا ہوتا اس کو معاف کر دیتے۔ رمضان سے پہلے تمام کام تکمیل کر لیتے، اور جیسے ہی رمضان کا وقت شروع ہونے والا ہوتا وہ تمام حصول کر لیتے اور ہمتاً عبادت میں مصروف ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے بیٹھ جاتے۔ رمضان میں کوئی اور کام نہیں کرتے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں وہ وقت گزارا کرتے، رمضان سے پہلے اس کی تیاری کو مکمل کر لیتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان میں اپنی زندگی کو عبادتوں کے اندر مصروف رکھے۔ آج ہم نے رمضان کو کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا، آج ہم نے رمضان کو شاپنگ کا مہینہ بنا لیا، آج ہم نے رمضان کو اسراف کا مہینہ بنا لیا، فضول خرچی کا مہینہ ہم نے رمضان کو بنا لیا۔ لیکن رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، رمضان رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کا مہینہ ہے، رمضان کے ذریعے اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیتا ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے اور اس میں عبادتوں کی کثرت کرنی چاہیے، روزے رہنا چاہیے اور نفل عبادات کی کثرت کرنی چاہیے، تراویح کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔
یہ چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بناتی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جو رمضان عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر خصوصی فضل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں عذاب میں مبتلا کرنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا۔ یہ دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فضل کے ذریعے عطا فرمائی ہے۔ اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے، رمضان کی کیا اہمیت ہے، رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی عنایتیں ہوتی ہے، اگر یہ میری امت کو پتہ چل جائے تو وہ ہمیشہ اللہ سے یہ التجا کرتی کہ مولا کریم ہمیشہ رمضان کو باقی رکھ، ہمیشہ ہمیشہ ہمیں رمضان میں رکھ، 11 مہینے بھی دیگر ہمیں رمضان ہی عطا فرما۔ یہ رمضان کا معاملہ ہے۔ رمضان میں اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں ہوتی ہے کہ حبیب پاک فرما رہے ہیں کہ اگر امت کو پتہ چل جائے تو وہ آرزو کریں گے، وہ تمنا کریں گے کہ ہمیشہ ہمیشہ رمضان رہے، رمضان کبھی ختم ہی نہ ہو۔ لیکن یہ رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے، رمضان جو پیغام دینا ہوتا ہے، رمضان ہر سال آتا ہے، پیغام دیتا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن ہمیں اپنی زندگیوں میں غور کرنا ہے کہ کیا ہم نے رمضان کے پیغام کو لیا ہے، کیا ہم نے رمضان کے پیغام کو صحیح طور سے جس طرح رمضان کا حق ادا کرنا ہے کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنی تمام رمضان کو عبادتوں میں مصروف رکھنا چاہیے۔ عبادتوں میں مصروف آپ نہیں رکھ سکتے تو آپ خاموشی کے ساتھ سو جائے اپنے گھر میں۔ ہم نے راتوں میں دیکھا ہے کہ آوارہ گردی کرتے ہوئے پھر رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، اور مرد و خواتین کا اختلاط بازاروں کے اندر ہم نے دیکھا، ہم نے سنا کہ کیسے کیسے معاملات رمضان کے آخری دنوں میں، ایسے برکت اور عظمت والے آخری ایام ہوتے ہیں، ان ایام میں ایسے معاملات پیش آتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل کرنے کی اور ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ماہ رمضان کا حق ہے اس طرح ہم کو اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو رمضان کے عبادتیں ہیں ان تمام کو اس کے طور و طریقے سے ادا کرنے والا بنائے۔ جو رمضان کی برکتیں اور رحمتیں ہیں اس میں ہمارا حصہ شامل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہماری مسجد کمیٹی کے جناب عبدالوحید صاحب جو بیمار ہیں، ہاسپٹل میں شریک ہے، ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، ان کے جو امراض ہیں ان کو شفا میں تبدیل فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔